ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 2 وزیر، ایک جاسوس علی بن سفیان اور 20 سپاہی بھی تھے۔ سلطان اپنی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ تیز رفتاری سے جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک گاؤں سے گزر ہوا جو جنگل کے راستے میں تھا۔ جب سلطان اس گاؤں سے گزرے تو ایک قافلہ دکھائی دیا جو وہاں سے واپس روانہ ہو رہا تھا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر پتہ کریں کہ یہ قافلہ کس کا ہے اور اس گاؤں میں کیوں آئے تھے۔ چند لمحے بعد سپاہیوں نے واپس آ کر بتایا کہ یہ قافلہ پڑوسی بادشاہ کا تھا، جس میں 100 سپاہیوں کا دستہ، چند وزیر، بادشاہ کے ساتھ شہزادی بھی تھی جو بے ہوش تھی۔ یہ سن کر سلطان حیران ہوا اور سپاہیوں سے پوچھا کہ شہزادی کو کیا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے جواب دیا کہ بادشاہ اسے گاؤں کے مشہور حکیم کے پاس علاج کے لیے لے کر آیا تھا۔ یہ بات سن کر سلطان اور اس کے ساتھی حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا بادشاہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے حکیم سے علاج کرانے آیا۔ تاہم سلطان نے شکار پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ شام کے وقت جب شکار ختم ہو چکا تھا، سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قافلے کا پیچھا کریں اور معلوم کریں کہ بادشاہ کا قافلہ کہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ سپاہیوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ قافلہ ایک وادی میں قیام پذیر ہے۔ رات کو سلطان نے علی بن سفیان اور چند سپاہیوں کے ساتھ اس وادی کا رخ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو بادشاہ نے سلطان کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنے خیمے میں لے گیا۔ حال احوال کے بعد سلطان نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ نے شہزادی کا علاج اس چھوٹے سے گاؤں کے حکیم سے کیوں کروایا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ ضرورت انسان کو محل سے نکال کر چھوٹے سے گاؤں تک لے جاتی ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ شہزادی کو کیا ہوا تھا؟ بادشاہ نے بتایا کہ ایک دن گھڑ سواری کے دوران شہزادی گر گئی اور اس کے کولے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ شہزادی درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن کسی کو بھی اپنے جسم کو چھونے نہیں دیتی تھی۔ تمام کوششوں کے باوجود کوئی حکیم ایسا نہ ملا جو اسے بغیر چھوئے علاج کر سکے۔ پھر خبر ملی کہ ایک گاؤں میں ایک حکیم رہتا ہے جو بغیر چھوئے علاج کرتا ہے۔ جب ہم نے حکیم کو بلانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں اپنے سلطان کے سوا کسی کے حکم پر نہیں چلتا، اگر ضرورت ہے تو تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ بادشاہ نے مزید بتایا کہ جب ہم حکیم کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ جنگل سے ایک صحت مند بھینس پکڑ کر لاؤ۔ 2 دن تک بھینس کو پانی یا چارہ نہ دیا جائے۔ جب 2 دن گزر گئے تو حکیم نے بھینس کو لانے کا حکم دیا اور شہزادی کو اس کے اوپر بٹھا دیا اور اس کے پاؤں کو باندھ دیا۔ پھر بھینس کو پانی پلایا گیا جس میں نمک بھی ملا ہوا تھا۔ بھینس نے تیزی سے پانی پیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا، جس سے اس کا پیٹ پھول گیا اور اس کا دباؤ شہزادی کی کمر پر پڑا۔ شہزادی بے ہوش ہو گئی، لیکن حکیم نے کہا کہ اب شہزادی کا علاج ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے بتایا کہ شہزادی ہوش میں آنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ سلطان نے یہ سن کر حکیم کو اپنے دربار میں بلایا اور اسے شاہی حکیم مقرر کر دیا۔ جلد ہی وہ حکیم سلطنت کا مشہور ترین حکیم بن گیا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔